ورحان کے دور حکومت میں علاؤالدین پاشا نے فوج کی از سر نو تشکیل ضروری سمجھی اور اس شعبے کو خاص ترقی دی۔ غازی عثمان کے دور میں فوج کا نظام قبائلی طرز کا تھا۔ بادشاہ کی طلب پر فوج آتی اور جنگ کے بعد واپس کر دی جاتی۔ علاؤالدین پاشا نے باقاعدہ عسکری نظام ترتیب دیا جس کے مطابق تمام افواج کی اعلیٰ کمان خود بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بادشاہ کے ماتحت صوبیدار سباشی کہلاتے تھے، جبکہ سپہ سالار کو بیگلر بیگی کہا جاتا تھا۔ یہ عہدہ عام طور پر کسی شہزادے کو دیا جاتا تھا۔ ورحان کے دور میں پہلا شہزادہ سلیمان پاشا اور پیر شہزادہ مراد خان بیگلر بیگی مقرر ہوئے تھے۔ غازی عثمان کے دور سے تمام شہروں اور قصبات میں قاضی مقرر کر دیے گئے تھے۔ یہ نظام بدستور برقرار رہا۔ اہم امور مملکت گورنروں اور امرائے فوج کے ذریعے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے اور وہاں سے احکام کا اجرا ہوتا تھا۔ جدید اصطلاحات کے مطابق فوج کی 3 قسمیں کی گئی: تنخواہ دار، جاگیردار، بے ضابطہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں تھیں: گھڑ سوار، پیادے۔ باضابطہ افواج میں سے پیادوں کو یایا اور گھڑ سواروں کو مسلم کہا جاتا تھا۔ گھڑ سوار فوج اناطولیہ کے ترک نوجوانوں سے مرتب کی جاتی تھی۔ پیادہ فوج 10 100 اور ہزار کے چھوٹے بڑے دستوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ 10 سپاہیوں کا افسر اون باشی، 100 سپاہیوں کا افسر یوز باشی اور 1000 کا مین باشی کہلاتا تھا۔ گھڑ سوار 5 کی ٹولیوں میں مرتب ہوتے تھے اور ہر 6 ٹولیوں یعنی 30 سواروں پر مشتمل ایک چھوٹا دستہ ہوتا تھا۔ پیادہ اور گھڑ سوار فوج امن کے ایام میں حکومت کی طرف سے مقرر شدہ اراضی سے تنخواہ پاتی تھی اور تمام ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھی۔ جنگ کے دنوں میں ان میں سے ہر سپاہی کو یوم یا 2 طلائی سکے دیے جاتے تھے۔ ریاست کی اصل طاقت یہی باقاعدہ افواج تھی۔ مجموعی طور پر مستقل فوج میں 90,000 سپاہی ہوتے تھے، 40,000 گھڑ سوار اور 50,000 پیادے۔ جاگیردار افواج کو نومفتوحہ علاقوں میں تعینات کیا گیا اور وہاں کی جاگیروں کی آمدن ان کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ وہاں کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قلعوں اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سامان کی نقل و حمل اور کانکنی جیسے کام بھی ان کی ذمہ داری تھے۔ بڑے جاگیر کو زعامت اور چھوٹی جاگیر کو تیمار کہا جاتا تھا۔ باضابطہ فوج یعنی رضاکار اکنجی کہلاتی تھی، جس سے مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا۔ ان میں اخیان روم، غازیان روم اور ابدالیان روم کے نام سے شاہسواروں کے الگ الگ گروہ تھے جو حسب ضرورت کام آتے تھے۔ جنگ کے سوا عام دنوں میں وہ زندگی کے مختلف مشاغل اپنائے رہتے تھے۔ اکثر لڑائی کے دوران یہی رضاکار سب سے آگے ہوتے تھے اور پہلا دعویٰ یہی بولتے تھے۔ جب دشمن ان سے لڑ کر تھک جاتا تو پھر باقاعدہ افواج منظم حملہ کرتی تھی۔